ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ بھی شہید ہو گئے۔ علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ علی لاریجانی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ لکھا کہ خدا کا ایک بندہ خدا سے جا ملا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ 67 برس کے علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ علی لاریجانی ایران کے طاقتور مذہبی اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سیکیورٹی پالیسی کے معمار اور خامنائی کے قریبی مشیر سمجھے جاتے تھے۔ علی لاریجانی ایران عراق جنگ کے سابق کمانڈر بھی رہے۔ متعدد بار صدارتی انتخابات میں بھی اہم امیدوار رہے۔ بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ وہ ایران کے چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام بھی رہ چکے ہیں۔ شہید علی لاریجانی کو ایران کی قدامت پسند مگر نسبتاً معتدل سوچ رکھنے والی سیاسی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بسیج کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے چند ہی روز پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کی اہم شخصیات سے متعلق معلومات دینے والوں کو $1 کروڑ انعام دے گا۔ جن شخصیات سے متعلق معلومات طلب کی گئی تھیں ان میں نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی بھی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انعامی رقم رکھے جانے پر ڈاکٹر علی لاریجانی نے امام حسین کا قول سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو غم کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ تل ابیب پر ایرانی حملے میں متعدد گاڑیاں تباہ، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل پر ایرانی حملے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی، 10 سے زائد مقامات پر شدید نقصان۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے جواب میں تل ابیب کو کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے پہلی بار حاج قاسم میزائل سے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھرپور حملوں کے نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بیت شمیش، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کے اہداف نشانے پر ہیں۔ امریکی فوج کا ادنیٰ ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ، کہا ایرانی اینٹی شپ میزائل سسٹم ختم کرنا مقصد تھا۔ ادھر متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں ابنۂ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے تیار۔ اماراتی صدر کے معاون خصوصی انور قرقاش نے کہا کہ عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امارات دیگر ممالک کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ ایران جنگ چھوڑ کر واپس بندرگاہ کی طرف جانا شروع، امریکی میڈیا کا ذرائع سے دعویٰ۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ امریکی بحری بیڑے USS جیرالڈ آر فورڈ میں آگ لگ گئی تھی۔ امریکی اخبار کے مطابق USS جیرالڈ آر فورڈ کے مرکزی لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگا۔ 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جہاز کے انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آگ لگنے سے 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے۔ USS جیرالڈ آر فورڈ پر تقریباً 4,500 افراد کا عملہ تعینات ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، دفاعی نظام کی ڈرون طیارے کو روکنے کے لیے کارروائی۔ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے جاری۔ UAE پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق، حملوں میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق منگل کو 12 ڈرون مار گرائے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکہ کے سازشی حملوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سازش کا مقصد ایران کے علاقائی ممالک سے تعلقات خراب کرنا ہے۔ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایران جنگ میں مدد کی درخواستیں رد ہونے کے بعد ٹرمپ کو یاد آ گیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن نیٹو
احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ نیٹو کو خطے میں ہونا چاہیے تھا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے ہرمز کھلوانے کی آپریشن میں حصہ نہ لینے کے بیان پر ٹرمپ نے کہا کہ میکرون جلد عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کے نام لیا اور کہا کہ ہم جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر بیشتر ممالک متفق تھے، لیکن ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور چین نابنا ہرمز کھلوانے میں ٹرمپ کی جانب سے مدد کی اپیل مسترد کر چکے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ کہا یہ واضح ہے کہ ایران کے خلاف جنگ اسرائیل اور اس کے طاقتور امریکی لابی کے دباؤ میں شروع کی گئی۔ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا، وہ نئی نسل کو اس جنگ میں بھیجنے کے حق میں نہیں، جس کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ امریکی جانوں کی قربانی دینے کا کوئی فائدہ ہے۔ ایران جنگ کو اپنے ضمیر کے خلاف قرار دیتے ہوئے جو کینٹ نے ٹرمپ کو خط میں لکھا کہ میں اس سے پہلے اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ میں اپنی بیوی کو کھو چکا ہوں، کسی صورت اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ پہلے دور حکومت میں آپ نے بہترین فوجی حکمت عملی اختیار کی، قاسم سلیمانی کو مارنا اور داعش کو شکست، اسی حکمت عملی کی مثالیں ہیں، مگر اس حکومت کے شروع میں کچھ طاقتور حلقوں نے غلط معلومات پھیلائیں۔ ایران کے ساتھ جنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے جنگی جذبات بھڑکائے گئے، تاثر دیا گیا کہ ایران بڑا خطرہ ہے اور جنگ آسانی سے جیتی جا سکتی ہے، لیکن یہ درست نہیں تھا۔ غلط معلومات نے آپ کے امریکہ فرسٹ پلیٹ فارم کو نقصان پہنچایا۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو اسرائیلیوں نے ہمیں عراق کی تباہ کن جنگ میں گھسیٹنے کے لیے استعمال کی۔ عراق جنگ میں ہزاروں امریکیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ ہم عراق جنگ جیسی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے، ایسی جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا جس میں ہمارے لوگوں کی جانیں ضائع ہوں اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اچھا ہوا جو کینٹ چلے گئے۔ وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ سیکیورٹی معاملات پر جو کینٹ کمزور ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ فرانس کبھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ہم اس تنازع کے فریق نہیں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہرمز کھولنے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب تک کشیدگی جاری ہے، فرانس آبنائے ہرمز کھلوانے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ فرانس اتحاد کی تیاری پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی ختم ہونے کے بعد آزادانہ جہاز رانی کی ضمانت فراہم کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی نے امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی تجاویز مسترد کر دیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق مجتبی خامنائی نے کہا کہ یہ وقت امن کا نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، امریکہ کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ کشیدگی کم کرنے کی تجاویز 2 ثالثی ممالک نے بھیجی تھیں۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ انتقام کے معاملے میں رہبر معظم کا موقف انتہائی سخت اور سنجیدہ ہے۔ روس میں ایرانی سفیر نے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی روسی اسپتال میں زیر علاج ہونے کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مجتبی خامنائی کو روسی فوجی جہاز سے ماسکو پہنچایا گیا ہے، جہاں ان کا ہنگامی آپریشن کیا گیا اور وہ اب ماسکو ہی کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور چھوٹی عید پر ریلیز ہونے والی بڑی فلم بلّہ جیو شان کی اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے۔ بلّہ کی اشتہاری مہم لاہور میں جاری ہے۔ اس موقع پر جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلم کی ہیروئن مونا لیزا نے کہا کہ بلّہ پنجابی اور ایکشن فلم ہے، یقین ہے کہ یہ فلم لوگوں کو پسند آئے گی۔ فلم کے ایک اور کردار سلیم شیخ نے کہا کہ بلّہ تکنیکی اعتبار سے بہت ساؤنڈ فلم ہے، شعیب خان نے بہت اچھی ڈائریکشن دی۔